ونس اگین ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حالیہ پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے، جس میں سیکیورٹی فورسز ابھی بھی آپریشن میں مصروف ہے. یہ آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا اور بہت سے پاکستانیوں کو بحفاظت یہاں سے نکالا گیا ہے، ان کو بازیاب کروایا گیا ہے، اور ابھی بھی کچھ لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کی بحفاظت بازیابی کے لیے سیکیورٹی فورسز سر توڑ کام کر رہی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے، سچویشن پر، اوور آل ٹیررزم کی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی بخاری صاحب. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. ابھی آپ سے قبل عبداللہ حمید گل صاحب سے بات ہو رہی تھی، بہت زبردست طریقے سے وہ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے بی ایل اے کام کر رہی ہے، کیا ان کے مقاصد ہیں، کیا چاہتے ہیں یہ، ان کے پاکستان کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں، سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکلی انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں. سر ابھی ایک الزام باقی ہے ویسے پاکستان تحریک انصاف پر، یا یوں کہیں کہ خان صاحب پر، کہ جب دہشت گردی کو 90%، 95-96% ختم کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد طالبان سے نیگوشیٹ کرنا، ان کو لے کر آنا، پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کرنا، یہ شاید اس کے کہیں نہ کہیں ہم کہیں کہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں. ایک ریزن ہو سکتی ہے، یہ ایک ظاہرہ پی ایم ایل این کا نیریٹو ہے، وہ یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اس کی وجہ بھی خان صاحب ہی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. دیکھیں جی، پی ایم ایل این تو نہ عوامی حکومت کبھی رہی ہے، نہ عوام کے ساتھ ان کا تعلق کبھی رہا ہے، نہ ہی وہ عوامی مینڈیٹ پہ آج تک کبھی جیت کے آئی ہے. ان کی تو تاریخ ہے یہ 1985 سے لے کے آج تک. دیکھیں جب بھی وہ الیکشن میں جیتے تو ان کو کسی نہ کسی کا سہارا اور سپورٹ ہی رہا. تو ایسی باتیں کریں تو کوئی معیوب نہیں ہے، کہ وہ عوام کی یا پبلک ماسز کی بات تو کرتے نہیں ہیں. جہاں تک ہماری بات کی کہ آپ نے اپنے ابھی انٹرو میں بھی بات کی، بات یہ ہے کہ دیکھنا تو آپ نے وہ ہے نا جو گزشتہ ہماری پروگرس رہی ہے. آپ پچھلے 2002 سے لے کے 2022 تک، جب تک ہماری گورنمنٹ رہی، ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے کم پاکستان کے اس 20-22 سالوں میں جو دہشت گردی ہوئی وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئی. آپ ریکارڈ کیسا دیکھ لیں، 2007 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی، اور اس کے بعد 2018 سے 2022 مارچ تک جو ہے ہماری حکومت رہی، اپریل انیشل فرسٹ ویک آف اپریل تک. سو ایک ڈرون حملہ پاکستان پہ نہیں ہوا صرف پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر. ادروائز 2007 سے 2013 تک دیکھ لیں، سینکڑوں، مطلب ہنڈریڈ میں، 3 فگرز میں کہہ رہا ہوں، ڈرون حملے ہوتے تھے پاکستان کی سوورینٹی کے، پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر. اتنے ہی حملے جو ہیں وہ 3 فگرز میں کوٹ کروں تو وہ ہوں گے جب مسلم لیگ نون کے ہوئے تھے، گورنمنٹ تھی. تو اب رہ گئی ہماری بات، ہمارے دور میں ایک بھی نہیں ہوا. ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا، عمران خان صاحب کا سلوگن رہا ہے کہ دوسروں کی جنگیں نہیں لڑی جاتی، اپنی جنگ لڑی جاتی ہے. اور آج انٹرنیشنل دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہے یوکرائن کو کہ بھائی تمہاری جنگ ہم لڑیں، اس لیے پیسے دو گے ہم لڑیں گے، ہم نہیں لڑتے تمہاری جنگ. آج ہر ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی سے دوسرے کی جنگ نہیں لڑیں گے. باقی جو آپ نے بات کی طالبان، دیکھیں طالبان کی جب گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے ہمارے ڈی جی آئی وہاں گئے اور وہاں جا کے بیٹھے، انہوں نے وہاں چائے پی. آج اس کی پوزیشن یہ ہے کہ انٹرنیشنلی وہ ریکگنائز گورنمنٹ ہے. آج پوزیشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ چین شی جو ہے وہ ریڈ کارپٹ استقبال کرتے ہیں طالبان کے فارن منسٹر کا. ٹھیک ہے جی. تو مطلب ہے کہ میننگ ہے کہ ایک وہ پیٹنٹ گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایکسیپٹ کر رہی ہے. یہ تو ہمارے پارٹ پہ فیلئر ہے نا، کہ ہماری فورن پالیسی. کدھر ہے ہمارا فورن منسٹر؟ کون ہے ہمارا فورن منسٹر؟ ذرا مجھے بتا دیجیے گا کدھر ہے، کہ نظر آئے آپ کو کہ فورن سطح پہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں ہمارے نیبرز کے ساتھ؟ کیا افغانستان میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا ایران میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا چائنا میں ہو رہے ہیں؟ کہ انڈیا میں ہو رہے ہیں؟ کیا افغانستان میں ہو رہے ہیں؟ ہمارے بارڈر تو یہ نہیں لوگوں کے ساتھ ہے، نہیں ملکوں کے ساتھ ہے. تو اگر ان میں نہیں ہو رہا تو میننگ بھائی کہ ہمارے اپنے اندر کچھ معاملات سیٹل نہیں ہیں، ہم اپنی چیزیں پراپر طریقے سے ہولڈ نہیں کر رہے، پراپر چیزیں سے رن نہیں کر رہے. اور اٹس اے فیلئر آن دا پارٹ آف آل ایسپیکٹس، جس کے پاس بھی کہیں آپ، پولیٹیکلی کہیں، اسٹریٹجیکلی کہیں آپ. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یار اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا. دہشت گرد دیکھیں نا، جہاں بھی ہو، جس فقے سے ہو، جس مذہب سے ہو، جس قوم سے ہو، جس ملک سے ہو، دہشت گرد اس کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے. اس کے لیے کوئی ٹالرنس لیول نہیں ہے، زیرو ٹالرنس لیول ہونا چاہیے. لیکن ہماری سیکورٹی ایجنسیز، اور اسپیشلی ہماری جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، اور جو ہماری جسے ہم کہتے ہیں اسپائی ایجنسیز ہیں، یہ ان کے اوپر بھی تو کوشچن مارک آ گیا نا. اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، اور پوری ٹرین جو ہے اس کے اندر سے لوگوں کو ہو رہا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. ہمارے وہاں پر اتنا فار فلنگ ایریا ہے، وہ وہاں پر جو ہے بڑے مشکل سے آپریشنز ہو رہے ہیں، لوگوں کو بازیاب کرایا جا رہا ہے. لیکن یہ کوئی پلاننگ ہوئی ہوگی، کوئی ایک دم تو نہیں ہو جاتا.
تو ہمارے جو اسپائی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ بھائی ایشو یہ ہے کہ جو لوگ رسپانسیبل ہیں ان کو جواب دینا چاہیے، اور اگر ان سے پارٹ پہ کوئی کسی جگہ بھی لوپ ہول ہوا ہے اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کوئی انفارمیشن نہیں پراپرلی آئی، تو ان کو بھی تھوڑا سا اپنی صفوں میں درستگی کی ضرورت پڑ جائے گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی سر ایجنسیز پاکستان جو کا ہیں دفاع، وہ تو پاکستان کے لوگوں کا فلاح علی انہوں نے بخاری ہی کرنا ہے نا۔ صاحب، جی علی بخاری صاحب، ایجنسیز، پاکستانی آرمی ادارے، سیکیورٹی فورسز بہت زبردست طریقے سے ہمیشہ سے کام کرتے آئے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم ان کے مرہون منت بہت سی چیزوں میں بچتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں اور پاکستان کا سروائیول ہوا ہے، تو یہ بھی شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن دوسری جانب ہم اس نقطے کو اگنور نہیں کر سکتے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا 1% دینے میں بھی ناکام نظر آ رہی ہے، اور شاید اسی کی وجہ سے ہم اتنا سویر قسم کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں۔ اب سوال آپ سے یہ ہے سر کہ اگر گورنمنٹ اے پی سی بلاتی ہے، اب ظاہر ہے سچویشن بڑی خراب ہو چکی ہے، اس پر کوئی نہ کوئی چیز تو کرنی ہے، بیٹھنا ہے، فیصلے تو لینے ہوں گے، تو پاکستان تحریک انصاف بات کرنے کو تیار ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے؟ کیا بیٹھیں گے آپ کے رہنما اور اس کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہوگی ریگارڈنگ دس میٹر اسپیسیفکلی؟ دیکھیں، میں نے جو بات کی نا آپ کی ایجنسیز کے بارے سے، میں نے اسپیسیفکلی وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کی، جی، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر تو یہ کوشچن مارک آئے گا ڈیفینیٹلی، جیسے پولیٹیکل گورنمنٹس پہ بھی آئے گا، باقی لوگوں پہ بھی آئے گا، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں، جو آپ نے کی بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ انہی کے سارے میں چیزیں آگے چل رہی ہیں، لیکن آن دا ادر سائڈ اب اس کے اندر یہ بھی تو کوشچن ہوگا نا کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، تو ویئر ور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بھی تو کام ہے کہ ان کو پہلے پتا تھا نہیں تھا، ان کے ابھی ہم بیٹھ رہے ہیں میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ را نے کیا، افغانستان سے آپریٹ ہوا، بہت سی چیزیں ابھی ہم نیوز سے پتہ چل رہی ہیں نا، سو اگر یہ ساری انفارمیشن تھی تو اس کو بر وقت کیٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ لیکن آن دا ادر سائڈ جو آپ نے بات کی ہماری پارٹی کیا تک، دیکھیں ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی، ہم پاکستان کی پارٹی ہیں، ہمارا اسٹیک پاکستان میں ہے، پاکستان از اوور پریورٹی، پاکستانی عوام، پاکستانی لوگ ہماری پریورٹی ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے لیڈر عمران خان صاحب کو تو جیل میں ڈالا ہوا ہے، آپ تو ملنے بھی نہیں دیتے کسی سے، کس طرح بات ہوگی مجھے بتائیں نا آپ؟ میں ایک ان کا ورکر ہوں، میں نے ٹکٹ لیا، میں نے الیکشن لڑا، میں ان کے ساتھ عرصہ دراز سے کھڑا ہوں، ایشو یہ ہے کہ ہمیں کچھ لیڈرشپ ہمیں اب ملیں گے ہم تو بات ہوگی نا۔ آپ کہیں کہ لیڈرشپ کو اندر جیل میں ڈال دیں، کون سی لیڈرشپ کو؟ جو آج بھی میں فارم 45 کو چھوڑ کے بھی کہتا ہوں کہ آج بھی اسمبلی میں سب سے زیادہ تعداد اکیلی پارٹی کی پاکستان تحریک انصاف کی 90+ ایم این ایز ہیں، پنجاب میں آج بھی 100 سے زیادہ ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صوبہ آپ کا پی ٹی آئی کے پاس ہے، ہر صوبے میں جو رنرز اپ ہیں وہ آپ کی پی ٹی آئی ہے، سو تو ایشو یہ ہے کہ اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر جیل میں ہے، بات ہی نہیں ہو سکتی، تو مجھے بتاؤ نا یار، آنیسٹلی اسپیکنگ، آنیسٹ ٹو گاڈ ہوگا کہ کیسے چیزیں آگے چلیں گی؟ آپ بتا دیں مجھے۔ کوئی بندہ بات کرتا ہے، روز ہم میڈیا دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے لوگوں کی تاریخیں ہوتے ہیں، میرے اوپر 17 پرچے ہوئے، میں آج بھی بیلیں بکتا کے آئی ہوں اپنی بی بی ایس کے اندر، وہاں کل دیکھیں تو ہمارے لیڈرشپ کو ایف آئی اے، جے آئی، جے آئی جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے بنائی ہے، اب ان ساری چیزوں سے ہم کیسے آگے چلیں گے؟ مجھے یہ اگر ہم بتائیں نا۔ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم ایک پیسفل پاکستان کی جانب بڑھیں، تو پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز کو، پاکستانی پالیٹکس کو ان تمام چیزوں سے اوپر آنا ہوگا، مبرہ ہو کر بات کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ایک ہی کنڈیشن ہے، اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ ول آف دا پیپل، وش آف دا پیپل، ٹھیک ہے؟ پیپل آف پاکستان از آن دی پرائورٹی، پاکستان کی عوام نمبر 1، پاکستان نمبر 1، باقی ساری چیزیں نمبر 2۔ سو جب عوام کی مرضی، عوام کے مینڈیٹ، عوام کے لوگ، عوام کا ڈیسیژن امپلیمنٹ ہوگا نا۔ سر یہ جو آپ نے فارمولا بتایا ہے، یہ صرف آپ کے لیے یا میرے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، کوئی کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو۔ دیکھیں میں آپ کو جو میں نے بات کیا نا، یہ میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشن کی ہرارکی کی بات کی، رائٹ سر، تھینک یو سو مچ علی بخاری صاحب، وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی اس موضوع کے اوپر۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے، لیکن اس سے ریلیٹیو ہم ایک اور انفارمیشن آپ کے ساتھ شو میں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات ہیں جو اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں اب دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کی رپورٹ میں تحریک طالبان پاکستان کو مسلسل دوسرے سال بھی ایک مہلک ترین تنظیم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ 2024 میں پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں 45% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے حملوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے 1099 واقعات ہوئے ہیں، جس میں 1081 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ برکینا فاسو دنیا میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک قرار دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2024 میں بی ایل اے نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ایک مہلک ترین حملہ کیا۔ افغانستان دہشت گردی سے متاثرہ فہرست میں 9ویں، جبکہ بھارت 14ویں نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں انسداد دہشت گردی آپریشن میں بھی تیزی آئی ہے۔
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट में दहशतगर्दी के खतरात को भी इसके साथ साथ उजागर किया गया है। ये एक रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की है और इसी रिपोर्ट के तनाजुर में पाकिस्तान को बहुत तेजी से एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना होगा और बहुत सीरियसली कुछ फैसले ताकि हम इनको काउंटर कर सकें। इसके साथ ही नाज़रीन, शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।